یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت اظہار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے کہا کہ قیدیوں کے ساتھ غلاموں اور جانوروں جیسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے اور جیلوں کو ایذا رسانی کے مراکز میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں قیدیوں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ایک شخص کو صرف اس وجہ سے دشمنی کو فروغ دینے کا الزام لگا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ اس نے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر کو بتایا تھا کہ اس کو غیر مقامی افسروں سے کوئی امید نہیں ہے۔ ادھمپور جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے ارکان نے صحافیوں کے ساتھ بھارتی قابض انتظامیہ کے ظالمانہ رویے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے یوم سیاہ منایا اور خاموش مارچ کیا۔ بھارت میں صحافیوں کی تنظیم ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے وزیر اعظم نریندر مودی کے عالمی موقف کے برعکس ملک میں صحافیوں اور کارٹونسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تنظیم نے کہا کہ یہ سب اس عزم کے برعکس ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی نے G7 سربراہی اجلاس میں جمہوریت اور آزادی کے حوالے سے اور آمریت کے خلاف ظاہر کیا ہے۔ سیاسی ماہرین اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں دانستہ طور پر نہتے شہریوں پر ظلم و تشدد سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی افواج انتہائی غیر پیشہ ور اور کسی قواعد اور ضوابط کی پابند نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا کہ بھارتی فوج کا سیاست میں اس حد تک عمل دخل بڑھ گیا ہے کہ BJP کے لیڈر کھلے عام بھارتی فوج کو مودی کی سینا قرار دیتے ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات بھارتی فوج کی طرف سے اکثر معصوم اور بے قصور شہریوں کو نشانہ بنانا اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ فوج غیر پیشہ ور، بے ضابطہ اور اخلاق باختہ ہے، جس کو سدھارنے کے بجائے بھارت کی موجودہ فسطائی حکومت نے بگاڑ کے ہی رکھ دیا ہے۔ محاصروں اور چھاپوں کے ہیلے بہانے، گھروں میں لوٹ کھسوٹ کے ساتھ بچوں اور خواتین کو ظلم و جبر کا نشانہ بنانے کے علاوہ یہ فوج اب جنگ بندی لائن کے ساتھ بھی اکثر سول آبادی کو نشانہ بناتی ہے، جبکہ گزشتہ سال اس بے اصل فوج نے آزاد کشمیر کے چیریکوٹ سیکٹر میں اقوام متحدہ کی ایک گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ رپورٹیں بھی اکثر سامنے آتی رہتی ہیں کہ بھارتی فوج کے اعلیٰ آفیسر کرپشن، بدعنوانی اور گھناونے جرائم کے ساتھ اپنے چھوٹے طبقے کے ساتھ غلاموں سے بدتر سلوک کرتی ہے، چونکہ بھارت کی موجودہ فاسسٹ حکومت ان معاملات کا نوٹس لینے کے بجائے فوج کے اندر ہندوتوا کے غیر انسانی نظریے کو فروغ دینے میں لگی ہے، اور اس کی بڑی مثال جنرل بپن راوت کی متنازع شخصیت ہے، جس کو مودی حکومت نے ہندوتوا نظریے کی حمایت پر چیف آف ڈیفنس بنا دیا، بلکہ BJP کے اکثر منسٹر ایک مذموم نظریے کے لیے فوج کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، یہاں تک کہ اب مسلح افواج کا مودی کی سینا کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی فوج کے ایک سابق لیفٹیننٹ جنرل پانک نے کہا ہے کہ فوج کے اندر ہندوتوا یا ہندو بالادستی کے نظریے کو فروغ دینا بھارت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔